پاکستان کی اکانومی اس وقت فری فال میں ہے. آپ قرضوں پہ چلنے والی اکانومی ہے, آپ کا کوئی مینوفیکچرنگ سیکٹر نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اور ٹیلی ویژن لگائیں تو اس کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب تقریر کر رہے ہیں. آپ بتا رہی ہیں نا, لوگ کہہ رہے ہیں 6 مہینے چلے گا, آئی ایم ایف کے پیسوں کی وجہ سے چلے کہہ گا. رہے ہیں. ہاں تو 6 مہینے کیوں چلے گا؟ کیونکہ 6 مہینے بعد ان کو 14 ارب ڈالر چاہیے قرضوں کی واپسی کے لیے اور تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے. یہ نہیں لا سکتے 14 ارب ڈالر, کہیں سے بھی نہیں لا سکتے بھائی. دنیا میں کساد بازاری ہے, تو خالی پاکستان تھوڑی کرائسس میں ہے, یورپ کا ہر ملک کرائسس میں ہے. یو کے میں ہر روز ہڑتالیں ہو رہی ہیں. رشی سناک صاحب کا جس کے وہ جشن منا رہے تھے کہ جی ایشین بن گیا ہے پرائم منسٹر اس کا یو کے کا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے. منتیں ترلے کر رہے یونینز کے کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو, آؤ میرے ساتھ بات کرو. یونین والے کہتے ہیں ہڑتال میں بات. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ نے نبیل گبول کا ویڈیو دیکھا ہے جس میں وائرل ہوا ہے, تو یہ حال ہونا ہے ان کا. ان کی لنچنگ ہوگی. وہ بچ گیا, اگر وہ گاڑی وہاں فرض کریں اس کی نہ ہوتی, گاڑی کے پیچھے کھڑی ہوتی اور یہ آگے پیدل چل کے گیا ہوتا تو یہ زندہ نہ نکلتا وہاں سے. لوگ اب ان کی لنچنگ کریں گے, یہ بھاگ نہیں سکیں گے. فرض کریں شہباز شریف بھاگتا ہے, وہ بہت ممکن ہے کہ ایئرپورٹ سٹاف ہی اس کو پکڑ لے, وہاں نہیں جانے دے. بے شک اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ نہ ہو. تاریخ کو دیکھیں نا, تاریخ پڑھیں کیسے ان حالات میں جب عوامی ابھار ہوتا ہے تو پھر بھاگنے نہیں دیتے لوگ, سڑکوں پہ ٹانگتے ہیں ان کو. یہ بہت برے حالات کی طرف لے کے جا رہے ہیں سر. فی الحال تو خیر یہ بھاگتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, نہ یہ نہ عمران نہیں, خان صاحب. ابھی نہیں. ابھی تو الیکشن کے پیچھے لگے ہیں کہ جی الیکشنز ہو جائیں کسی طریقے سے. لوگوں کی توجہ الیکشن پہ ڈال رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی اس وقت فری فال میں ہے. کل جو ہے وہ یہ بیان جاری کیا گیا کہ پاکستان کے پاس اب دالوں کا صرف 15 دن کا کوٹا رہ گیا, اور مطلب اب 15 دن کا ریزرو رہ گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جو کنٹینر ہیں کراچی کی پورٹس پہ کھڑے ہیں جن میں دالیں موجود ہیں, لیکن بینک ان کو چھڑانے کے لیے ڈالر نہیں دے رہا امپورٹرز, اور ایل سیز نہیں کھول رہا. تو وہ یہ اب نیا ایک کرائسس آ رہا ہے. صبح شام جو ہے کرائسس میں ہو رہا ہے, اضافہ ہو رہا ہے. پولیٹیکلی ڈومیسٹک سطح پہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یہ بھی پاپولر نہیں ہے, بہت ان پاپولر ہے. اور عمران خان جو ہے وہ ان کو سانس نہیں لینے دے رہا. کبھی کوئی الزام لگاتا ہے, کبھی کوئی الزام لگاتا ہے. یعنی کہ کسی طرف سے بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے پاکستان میں, اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہا جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا نیشنلسٹ کردار, وہ ادا نہیں کر رہا. سب اپنے اپنے نمبر ٹانگنے میں لگے ہوئے. اور انٹرنیشنل سطح پہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عربیہ نے تو پاکستان کو کہہ دیا ہے بیک ڈور چینل کہ آپ جو ہے ہم بالکل کشمیر کے بارے میں ہمارے ساتھ بات نہ کریں, آپ ڈائریکٹ جو ہے انڈیا کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں. اور ہم انڈیا میں کشمیر میں خاص طور پہ یو اے اور سعودی عربیہ بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹس کریں اور آئندہ بھی کریں. اس کے علاوہ اسرائیل نے بھی جموں میں اور کشمیر میں سری نگر میں جو ایگریکلچر یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ سینٹرز آف ایکسیلنس کے نام سے 2 پروجیکٹ شروع کیے ہیں. تو ہر طرف سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے کشمیر میں, اور پاکستان کو کوئی پیسہ نہیں دے رہا. تو اکنامک کرائسس جو ہے وہ پولیٹیکل کرائسس میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے. آپ قرضوں پہ چلنے والی اکانومی ہے, آپ کا کوئی مینوفیکچرنگ سیکٹر نہیں ہے. آپ کے پاس مینوفیکچرنگ سیکٹر وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے جو پریامبلز ہوتے ہیں, جیسے بجلی ہونی چاہیے وسیع پیمانے پر ملک میں, بجلی جس کو الیکٹریفیکیشن کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے, انکلوڈنگ رورل اینڈ اربن سینٹرز. وہ نہیں ہے. کاٹیج انڈسٹری نہیں, اسمال انڈسٹری آپ کی تباہ ہوگی وجہ سے. ہیوی انڈسٹری تو بالکل ہی ختم ہے. تو ان کو یہ ماننی پڑیں گی شرائط, اور یہ جو شرائط مانیں گے یہ خانہ جنگی کی طرف منہ کو دھکیلے گا. اس لیے نہیں کہ میری خواہش ہے کہ خانہ جنگی ہو, میں بالکل نہیں چاہتا, لیکن یہ اس لیے کہ اب آپ دیکھیں کہ جتنا آٹا ہے, دالیں ہے, چینی ہے, پتی ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں فوج کے گوداموں میں موجود ہیں. کیونکہ فوج کہتی ہے کہ پہلے ہم اپنا جو ہے وہ راشن پورا کریں, کہ ایسا نہ ہو کہ فوج کے پاس راشن نہ ہو اور فوج میں بغاوت ہو جائے. تو وہ اب لوگ فوجوں کے گوداموں پر حملے کریں گے, جہاں ان کو سونگیں گے کہ یہاں پہ اناج ہے وہاں حملے کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تو ایک ایک تھیلے پہ چھینا جھپٹی آپ نے دیکھی. تو یہ آئی ایم ایف کی شرائط مان چکے ہیں, صرف اعلان ہونا باقی. جی سر, اعلان بھی انہوں نے تقریباً کر دیا ہے. ان کا کہنا یہی ہے کہ جی ہم تمام شرطیں مان لیں گے. اس کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کے لیے شاید یا 1 سال کے لیے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ملک کو چلا پائیں گے, مینج کر پائیں
پائیں گے, لیکن آگے جا کر پھر مشکل ہوگی اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور خود کام کرنا نہ شروع کیا اور کوئی ٹریڈ کیسے وغیرہ چلائیں نہ گے؟ کھولی, انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہ کھولی. کیسے چلائیں گے؟ ان کو $14 بلین چاہیے 6 مہینے کے اندر اندر. 8 بلین تو صرف ان کا سرکولر ڈیٹ ہے, سوری تجارتی خسارہ ہے, سمجھ آئی نا. تو $14 بلین, یہ 1 بلین دیں گے نا, 1 پوائنٹ سم تھنگ دیں گے, چلو 5 بلین بھی دے دیں تو 14 بلین کدھر سے لے کے آئیں گے؟ تو یہ سمجھ نہیں رہے نا بات کو. وہی میں آتا ہوں آپ کی پہلے سوال کی طرف کہ یہ نیشنلسٹ نہیں ہے, یہ کرپٹ سیاستدان ہیں, کرپٹ جرنیل ہیں, کرپٹ جوڈیشری ہے جس کے ہتھے پاکستان چڑھ گیا ہے, اور وہ جو ہے برکس نکال رہی ہے. ان کو ڈیفالٹ کرنا چاہیے, ان کو ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے. آپ کے اپنے گھر میں سمجھو کہ سبزی بھی آپ اگا سکتے ہیں, گندم بھی آپ اگا سکتے ہیں, چھوٹی موٹی صنعت بھی آپ چلا سکتے ہیں, آپ زندہ رہ سکتے ہیں, مریں گے نہیں. ابھی تو مر رہے ہیں آپ. اگر ڈیفالٹ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے, دنیا 3 سال تک آپ کو قرضہ نہیں دے گی, پیسے نہیں دے گی, بھاڑ میں جائے قرضہ. کم از کم یہ قرضے تو آپ کے ختم ہوں گے. ایک ایئرپورٹ کا رن وے تک آپ نے پلیج کر دی ہیں پیسہ لینے کے چکر میں, سڑکیں ٹول پلازے آپ نے پلیج کر دی, سارا کچھ پلیج کر دیا ہے, ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پلیج کر دی. تو کم از کم اس سے تو آپ بچیں, ڈیفالٹ ہو جائے. اس کے بعد آپ کے جو اندر پیداوار ہو رہی ہے وہ سفیشینٹ ہے آپ کو کہ آپ سروائیو کر سکیں. لیکن یہ نہیں کرتے. 12 سال ہو چکے ہیں مجھے یہ لکھے, جب آصف زرداری صاحب نے پہلا بجٹ پیش کیا تھا تو میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا, ڈیلی ٹائمز میں آپ کے وہاں چھپا تھا پاکستان میں. اس میں نے لکھا تھا ڈیفالٹ ود ڈگنیٹی اور ڈائی ان ڈسگریس. عزت سے ڈیفالٹ کر جاؤ یا پھر بے عزت ہو کے مرو. انہوں نے ڈائی اینڈ ڈسگریس کا راستہ چن لیا, اور وہ ہو رہا ہے, ساری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے. لیکن یہ سمجھتے نہیں ہے کیونکہ یہ نیشنلسٹ نہیں ہے. ان کو پاکستان سے, نظریہ پاکستان سے, پاکستان کے عوام سے, کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ کرپٹ ہیں اور ان کا سارا پیسہ وار پڑا ہوا, جس طرح عمران خان کا بھی سارا پیسہ وار پڑا ہوا ہے. حالانکہ وہ کہتا ہے ان کے پڑے تو اس کے بھی تو پڑے ہوئے بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نو چانس, نو چانس. لیکن سر اگر یہ تھوڑے بہت پیسے جو ان کو مل رہے ہیں, ورلڈ بینک نے بھی اب کہہ دیا ہے جب آئی ایم ایف دے گا تو ورلڈ بینک بھی نے کچھ نہ کچھ دے دے گا, 1.1 بلین ملنے تھے. اس کے بعد جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ 6 منتھس یہ چلائیں گے, 6 منتھس زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں 6 منتھ سے اوپر نہیں جا پائیں گے, لیکن پھر بھی اگر بہت ہی گھسیٹا تو ہو سکتا ہے سال یہ نکال لیں. لیکن پھر بھی کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس کے بعد یہ ایک ایک کر کے یہ پالیٹیشینز اور یہ سارے ایجنسی والے یہ اسٹیبلشمنٹ یہ بھاگنا شروع کریں گے, یا ان کو کسی طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ ان کے پاس جو پیسہ ہے وہی لے لیا جائے تو پاکستان کی حالت صحیح ہو جائے گی. مشکل لگتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا بھاگنا مجھے مشکل لگتا ہے, اس پہ آتے ہیں. لیکن پہلے یہ کہ دیکھیں 6 مہینے کیوں کہہ رہے ہیں لوگ. آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اور ٹیلی ویژن لگائیں تو اس کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب تقریر کر رہے ہیں, یا کوئی گورنمنٹ کا کوئی پولیٹیکل جو ہے آدمی وہ اس کے جواب دے رہا ہے. او بھائی تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ آگے آئس برگ ہے, بلکہ تم ٹکرا چکے ہو آئس برگ سے, اور تمہارا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے, تمہیں نظر نہیں آ رہا. تو اس وقت جو ہے وہ عمران خان جو کہتا ہے الیکشن کرائیں, الیکشن کرائیں, الیکشن کرائیں. الیکشن کے پیسے کہاں ہیں؟ الیکشن کرانے کے کوئی مذاق ہے الیکشن کرانا؟ تو یہ مجھے نظر نہیں آتا. کوئی میریکل ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن مجھے نظر نہیں آتا. ایک راستہ ہے پاکستان کے پاس ابھی بھی ہے بچنے کا, اور وہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان پہ فوری مذاکرات شروع کر کے اس مسئلے کو حل کرے. دیکھیں پاکستان کا کبھی بھی یہ دونوں خطے حصہ نہیں رہے, نہ آئینی طور پہ اس کا حصہ ہے, نہ کوئی اسمبلی میں ہے, نہ یہ ان کے صوبے ہیں. یہ زیر انتظام ہے, اور ان کے اوپر تو پاکستان کچھ خرچ کرتا نہیں ہے. یہیں سے لوٹ مار کر کے جو ہے وہ اپنا گھر چلا رہے, اپنا چولہا چلا رہے. تو یہ تو پاکستان کے اوپر دونوں خطے بوجھ اس طرح سے بھی نہیں ہے نا. تو ان کو انڈیا کے حوالے کریں. انڈیا کے ساتھ جو ہے انڈس ریور ٹریٹی, جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, انہوں نے 90 دن کا ان کو الٹیمیٹم دیا ہے. یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور اس کے ساتھ اس کو لگائیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نیگوسیشن کے لیے تیار ہیں. آپ نے میرا ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں نے کہا ہے کہ ایک اور سرنڈر ڈاکومنٹ تیار کیا جائے پاکستان کے لیے. یہ سرنڈر کریں بھائی, عقل سے کام لیں, یہ سرنڈر کریں. لیکن ان کے یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ آخری پاکستان کا آخری خون کا قطرہ تک نچوڑنا چاہتے ہیں جانے سے پہلے. سر ظاہر اپنی غلطی کہاں مانیں گے یہ. لیکن سر بہت سے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ چاہے افغانستان ہو, چاہے انڈیا ہو, یا چائنا, جو جس کے بھی بارڈر لگتے ہیں ایران وغیرہ, سب کے ساتھ ان کو ٹرمز بہتر کرنے پڑیں گے, تبھی یہ جو ہے سروائیو کر پائیں گے. باقی تو یہ تو ان کا چلتا رہے گا, لون لینا لون دینا, یہ کبھی جا کے کسی کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں, کبھی کسی کے.
وہ تو چلتا رہے گا، لیکن انہیں پیس لانا پڑے گا یہاں سے، جو طرح طرح کے لوگ یہ سو کالڈ یہ کہتے ہیں نا نان اسٹیٹ ایکٹرز، ان کو روکنا پڑے گا، تبھی بات آگے بڑھے گی۔ وہ ٹائم بھی مجھے لگتا ہے کہ گزر گیا ہے. دیکھیں نا ابھی ٹی ٹی پی کو انہوں نے بین کیا ہوا ہے، ٹی ٹی پی ہر روز ان پہ حملے کر رہی ہے. ٹی ٹی پی نے جو علاقے ان کے کنٹرول میں ہیں خیبر پختونخوا میں، جن میں فاٹا وغیرہ وزیرستان کے کچھ علاقے ہیں، وہاں انہوں نے ٹیکس کلیکشن بھی شروع کر دی ہے، شرعی قانون نافذ کرنے شروع کر دیے. پہلے گورنمنٹ اناؤنس کی ہوئی ہے انہوں نے. بھائی کوئی مذاق ہے؟ تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیں کہ افغانستان کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بارڈر کا ہم فینس نہیں لگانے دیں گے. تم کس قانون کے تحت فینس لگا رہے ہو؟ ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ تو 1993 میں ختم ہو گیا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. تو یاد رکھیں کہ مذہبی جو رشتے ہیں یا مذہبی جذبات سے زیادہ طاقتور قومی جذبات ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ امت کا نام لے کے اور اسلام کا نام لے کے طالبان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ ان کے قومی حقوق کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو پھر وہ اسلام کو سائڈ پہ رکھ کے آپ کے ساتھ پھر وہ جنگ کریں. اور یہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. پاکستان میں لوگ نہیں سمجھتے کہ جس طرح کلاس بیس کے اوپر سوویت یونین نے ایک کلاس آئیڈیالوجی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی اور وہاں پہ قوموں کے حقوق سلب کیے، اسی طرح یہ اسلام کے نام پہ قوموں کے سلب کرتے ہیں حقوق. تو جیسے ہی قوموں کو گنجائش ملتی ہے، جگہ ملتی ہے، وہ سب سے پہلے قومی حقوق کی آزادی کی لڑائی شروع کرتے ہیں. یہی وجہ ہے 1990 میں سوویت یونین ٹوٹتا ہے تو 5 سالوں میں جتنی سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں وہ اپنے آپ کو آزاد کروا لیتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا آپ سے، آپ نے ان کے قومی حقوق سلب کیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کلمے کا رشتہ ہوگا کسی زمانے میں، اب نہیں ہے. انہوں نے کلمے کا رشتہ توڑ دیا. اسی طرح پی او جے کے اور پی او جی بی کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اسلام ہے، ہم جو ہے نظریہ پاکستان ہے اور کلمے کا رشتہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. وہ نہیں مانتے اس چیز کو. کہتے ہیں کلمے کا کیسا رشتہ ہے؟ ونس یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے، آپ سارا کو لوٹ لوٹ کے لے جا رہے ہیں، ہم سے مشورہ کیے بغیر آپ ہمارے پانی جو ہے ان کو وہاں تو آپ نے بہت گلگت بلتستان آپ میں نے تو وہ بہت ویڈیو پروٹیسٹ چل دیکھا ہے رہے ہیں۔ جس میں آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہے جس میں تنویر الیاس رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سیکٹریوں کو میں 4 دفعہ فون کرتا ہوں دن میں، میرے فون نہیں اٹینڈ کرتے. وہ رو رہا ہے باقاعدہ ہچکیاں لے. کل وائرل ہوا ہے، میں دکھاؤں گا نہیں اپنے میں نے شو وہ میں. نہیں وہ نہیں میں وہ آپ نہیں کو دیکھا بھیج میں نے۔ دیتا ہوں، آپ دیکھیں. وہ کہہ لیکن رہا ہے یار میں ان کا فون کرتا وہ ہوں، میرا الگ فون ایک نہیں اٹینڈ کیریکٹر کرتے ہے، سیکٹری. تنویر الیاس بھی ایک کافی کنٹروورشل کیریکٹر ہے، اس لیے ان کو بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ کہ تو وہ کارٹون کیا ہے نا، کرتے ہیں۔ وہ ایک کارٹون ہے، وہ سر تو وہ ایک آپ کو کارٹون معلوم ہی کارٹون ہے کہ کس صاحب ہے. پارٹی کے ساتھ ہیں اور کیا کچھ کرتے رہے ہیں، مگر ہاں لاسٹ میں سر میں یہ پوچھنا بالکل. چاہوں گی کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ جن کو انویٹیشن آیا ہے انڈیا سے شنگھائی کارپوریشن میں شرکت کا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر گئے تو کچھ بہتری آئے گی یا یہ وہاں بھی صرف کشمیر کی بات کر کے اور بغیر کوئی اور بات کیے نکل آئیں گے؟ دیکھیں انہوں نے کتنی گندی گندی باتیں کی ہیں مودی جی کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں، کشمیر کو لے کر. تو غالب کا ایک شعر ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو یہ کس منہ سے جائیں گے؟ اگر وہ بلایا بھی ہے انہوں نے تو کس منہ سے جائیں گے؟ سر اب ایک تو یہ میٹنگ کوئی 2 دن کی میٹنگ کے لیے منہ تو بدلوانے سے رہے، وہ تو یہی منہ لے کے جائیں گے سر، کیونکہ ہاں تو واپس آ کے بس پھر وہی ہاں باتیں کرنی ہے، آپ جانتے ہیں واپس آ کے پھر وہی بولنا ہے انہوں جو پہلے کہتے رہے نہیں، ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ جائیں گے، مجھے نہیں لگتا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ جائیں گے. اور لیکن سر آپ یہ نے یہ کوئی نہیں نہ کوئی دیکھا کہ بہانہ بنا لیں پاکستان، گے. سر آپ نے دیکھا نہیں پاکستان میں ہر گورنمنٹ جو بھی آتی ہے چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی، وہ آتی سب سے پہلا جو نیگیٹو کمنٹ یا جو خلاف کمنٹ دیتی ہے وہ انڈیا کے دیتی ہے۔ انہوں نے بھی وہ اپنا کام کیا ہے جو انہیں ڈکٹیشن دیا گیا تھا، جا کے بول دو، انہوں نے وہی کیا. آپ کے خیال سے خود تو اپنی تو اتنی ہے نہیں کہ یہ بات کرتے